سب سے پہلے ایک بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس بیماری کا پہلا اسٹیج زکام اور سردی ہے۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کی جو رہبری فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ یا زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ کلونجی آپ 7 دانے لیجئے، اس کلونجی کے 7 دانے کو آپ پیس دیجئے، پیسنے کے بعد اس میں زیتون کا تیل ملائیے، زیتون کا تیل ملانے کے بعد ناک کا جو سوراخ ہے دونوں سوراخ میں آپ ایک قطرہ ڈالیے۔ ضرور آپ کے دماغ میں جو سردی جمع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آدیشوں کا ایک حصہ ہے، ان آدیشوں میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کا نمبر ہے 5692 نمبر ہے، جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس طرح آپ کلونجی کے دانے پیس کر اس میں زیتون کا تیل ملا کر جو ہے ناک کے راستے سے ڈالیے۔ یہ پہلا اسٹیج۔ لیکن اگر بیماری اس سے آگے بڑھ چکی ہے، آخری اسٹیج تک پہنچ چکی ہے، جس کو آج کے ماہرین اور اچھے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نیمونیا ہے، حقیقت میں چاہے کچھ لوگ اس کو نہ مانتے ہو، اس کو چھپا رہے ہوں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو سچ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ کہ وہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو پیسے کمانے ہوتے ہیں، لیکن سچائی ہے کہ آخری اسٹیج نیمونیا ہے۔ نیمونیا سے بچانے کے لیے بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائنس دی ہے وہ یہ ہے کہ نبی، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی زبان میں فرمایا وہ فرمایا علیکم بہذا العود الہندی، کہ تم اس عود ہندی کو لازم پکڑو۔ کیا مطلب؟ سمجھیے اس کو، عود ہندی کو ہندی زبان میں کٹھ کہتے ہیں، کٹھ۔ اور یاد رکھیے کٹھ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک میٹھی اور ایک کڑوی۔ جو میٹھی ہوتی ہے اس کی سائز موٹی ہوتی ہے اور وہ بالکل لائٹ براؤن ہوتی ہے، یعنی سفیدی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اور ایک کٹھ کڑوی ہوتی ہے جس کو سسریا لپا بھی کہتے ہیں، اس کی سائز یہ انگلی جو آپ میری دیکھ رہے ہیں بس اس کے برابر یا اس سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ڈارک براؤن ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اچھی طرح اس کو پہچانیے اور پھر اس کا استعمال کیجیے۔ اب سمجھیے اس نیمونیا کے لیے آخری اسٹیج تک جو بیماری پہنچ چکی ہو اس کے علاج کے لیے آپ کو کڑوی کٹھ کا استعمال کرنا ہے، میٹھی کٹھ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ میٹھی کٹھ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کڑوی کٹھ کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے وہ سمجھیے۔ اس کڑوی کٹھ کو پیس دیجئے آپ، پیسنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل ملائیے۔ زیتون کا تیل ملانے کے بعد آپ میری طرف دیکھیے، یہ جو انگلی کے پورے ہیں اس کا جو اوپر کا حصہ بس اتنا آپ کو پیسٹ بنا کر اس کے منہ میں رکھ دینا ہے، بس روزانہ رات کو سوتے وقت اس کے منہ میں رکھ دینا ہے۔ اور اگر زیتون کا تیل آپ نہیں ملا سکتے ہیں تو آپ شہد ملائیے، شہد ملانے کے بعد اتنا پیسٹ بنا کر اس کے منہ میں رکھ دیجئے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسانوں کے مسیحا تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے کہوں گا، چاہے وہ غریب ہو مالدار ہو، جو اچھے انسان ہیں جو انسانوں کو بچانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا اور یہ میسیج ان تک پہنچانا چاہوں گا کہ ایک انسان تک آپ یہ میسیج پہنچائیے تاکہ ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اس بیماری کا علاج کر سکے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بچا سکے اور ان ظالموں کے ظلم کا شکار نہ ہو۔